بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو یہ کہانی ہے 3 دوستوں پر، جن میں سے ایک چڑیا ہے اور ایک چنٹو اور چنٹی۔ ایک گاؤں میں 3 دوست رہا کرتے تھے۔ چڑیا رانی ندی کے پاس پانی پینے آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ چنٹو ایک درخت کے پاس سویا ہوتا ہے اور وہ اسے آواز دیتی ہے، چنٹو چنٹو چنٹو، تم یہاں کیوں سوئے ہوئے ہو؟ کیا بات ہے؟ اٹھو نا۔ چڑیا رانی کی آواز سن کر چنٹو اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور بہت ہی افسردہ اور غمگین ہوتا ہے۔ چڑیا رانی یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے، چنٹو، آخر کیا بات ہے؟ تم اتنے افسردہ کیوں ہو؟ چڑیا رانی میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ کیا بات ہے چنٹو؟ کیا بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ چلو ہم پہلے گھر چلتے ہیں، وہاں جا کر بات کریں گے۔ اور تم یہاں اکیلے کیوں سوئے تھے؟ گھر چلو، وہاں چل کے آرام کرو، ٹھیک ہے؟ پھر دونوں گھر کی طرف چلتے ہیں۔ چنٹو بہت آہستہ آہستہ ادھر ادھر گھومتا ٹیڑھا میڑھا ہو کر گھر جا رہا تھا۔ چڑیا رانی پوچھتی ہے، آخر کیا بات ہے چنٹو، تم چل کیسے رہے ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ چنٹو اس بات کو جواب دیے بغیر گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ چڑیا رانی دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اسے جاتے ہوئے بہت غور سے کافی دیر تک دیکھتی رہتی ہے اور اسے دیکھ کر بہت پریشان بھی ہوتی ہے۔ تو وہ دونوں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ رانی پوچھتی ہے، چنٹو آخر کیا بات ہے؟ تمہاری آنکھیں اسے سفید پڑتی جا رہی ہیں اور تم چل بھی صحیح طریقے سے نہیں رہے تھے۔ یہ بات سن کر چنٹو اور زور و شور سے رونے لگتا ہے اور بتاتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے کبھی بالکل دکھائی نہیں دیتا۔ چڑیا رانی سے کہتی ہے، تم تھوڑی دیر آرام کر لو، ہو سکتا ہے تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائے۔ چنٹو یہ سن کر کرسی سے اٹھ کر پلنگ پر جا کر لیٹ جاتا ہے۔ چڑیا رانی اس کی یہ بات سن کر بعد میں رونے لگتی ہے اور پھر وہ وہیں سو جاتی ہے۔ چڑیا رانی سوئی ہوتی پریشان ہوتی ہے اور وہیں سو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد چنٹو اٹھتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ چڑیا رانی اس کے پلنگ کے نیچے سوئی ہوتی ہے۔ وہ اسے آوازیں دیتا ہے کہ چڑیا رانی، چڑیا رانی۔ کافی دیر تک آواز دینے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ چڑیا رانی گہری نیند میں سوئی ہے تو میں اسے پریشان نہیں کرتا۔ وہ یہ سوچ کر گھر سے باہر کی طرف نکلتا ہے اور نکلتے وہیں ٹھہر کر پریشان ہو جاتا ہے
اور سوچتا ہے کہ جب مجھے پھر صحیح سے دکھائی نہ دے گا تو پھر میں کیا کروں گا۔ پھر وہ ایک باغ میں جا کر درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، وہیں بیٹھ کر سوچ رہا ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے بہت۔ وہیں سے چنٹی گزر رہی ہوتی ہے۔ چنٹی چنٹو کو دیکھ کر اس کے پاس آ جاتی ہے اور اس کے پاس آ کر اسے اٹھاتی ہے اور پوچھتی ہے، چنٹو سے سارا ماجرا بتاتا ہے اور چنٹی اسے کہتی ہے، تم پریشان مت ہو، میرے پیچھے آؤ، ہم کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر تمہاری آنکھیں چیک کروائیں گے اور فکر مت کرو، تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ چنٹو پھر بھی وہیں سوچ کر پریشان ہو رہا ہوتا ہے، بہت دیر تک سوچتا ہے۔ چنٹی واپس آ کر دیکھتی ہے کہ چنٹو وہی کھڑا ہوتا ہے۔ چنٹی اسے کہتی ہے، تم میرے پیچھے تو چلو، ہم ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے امید ہے تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم ویسے ہی کھیلیں گے کودیں گے۔ تو چنٹو اس کی بات سن کر تھوڑا سا ہمت جتاتا ہے اور اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ چنٹو چنٹی کے پیچھے چلتا ہے۔ چنٹی گاؤں سے گزر کر جا رہی ہوتی ہے۔ چنٹی اور چنٹو دونوں جا رہے ہوتے ہیں، دونوں ہسپتال پہنچتے ہیں۔ چنٹو ہسپتال کے پاس پہنچ کر پریشان ہوتا ہے، وہیں کھڑا ہو جاتا ہے۔ چنٹی اسے سمجھاتی ہے کہ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہوگا، تم چلو میرے ساتھ، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اسے چیک کرواتے ہیں۔ چنٹی چل پڑتی ہے۔ چنٹو وہیں سوچ رہا ہوتا ہے اور چنٹی اسے پھر کہتی ہے کہ میں کہہ رہی ہوں نا، تم پریشان مت ہو۔ چنٹو پھر چنٹی کی بات سن کر اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ چنٹو اور چنٹی دونوں ہسپتال کے اندر پہنچتے ہیں۔ چنٹی ادھر ادھر نرس کو ڈھونڈتی ہے اور جا کر اپوائنٹمنٹ لیتی ہے چنٹی کو آنکھیں چیک کروانے کے لیے۔ نرس، ہم نے ڈاکٹر کے پاس چنٹو کی آنکھیں چیک کروانی ہے، آپ پلیز ہمیں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے بھیجیں۔ پھر نرس انہیں 1 گھنٹے بعد کا ٹائم دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کو ابھی آنے میں 1 گھنٹہ ہے، آپ لوگ یہاں بیٹھ کر انتظار کریں۔ پھر چنٹو کو کہتی ہے کہ تم وہاں ویل چیئر پہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اندر لے جاؤں گی اس پہ بٹھا کے۔ تو چنٹو وہاں جا کر گرتے گراتے وہاں پہنچ جاتا ہے اور چنٹی اسے دیکھ کر بہت غمزدہ ہوتی ہے کہ چنٹو کی آنکھیں ٹھیک ہو بھی جائیں گی نا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے اور ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ پھر کچھ دیر کھڑی رہنے کے بعد وہ تھوڑی تھک جاتی ہے تو پاس پہ پڑے ٹیبل کے پاس جا کر کچھ دیر بیٹھ کر وہیں انتظار کرتے ہیں۔ چنٹو اندر سے پریشان بھی ہوتا ہے کہ آخر میں پہلے کی طرح دیکھ بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ وہیں چنٹی بھی پریشان ہوتی ہے، لیکن چنٹو کو وہ ظاہر نہیں کرواتی کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ اگر میں بھی ایسے کروں گی تو چنٹو پریشان ہو جائے گا۔ وہ وہیں بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں۔ پھر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد چنٹو کو چیک اپ کے لیے
अपॉइंटमेंट रूम में बुलाया जाता है। वहीं चिंटी भी उसके साथ जाती है ताकि वो डॉक्टर से अच्छे से पूछ सके और उसका इलाज करवा सके। अंदर अंदर से बहुत डर रही होती है कि डॉक्टर आखिर क्या कहेंगे, पर वो हिम्मत जुटाती है और जाकर चिंटू के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। तो जब उनकी बारी का इंतज़ार करने लगते हैं और फिर जब बारी आती है तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि चिंटू की आंखों पे मोतिया उतर आया है और उसका ऑपरेशन होगा, वो पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चिंटी कह देती है ठीक है, आप ऑपरेशन कर दें। वहीं चिड़िया रानी को जब पता चलता है तो वो ऑपरेशन थिएटर पर पहुंचती है और वो देखकर बहुत रोने लगती है, गमज़दा होती है, बहुत परेशान होती है। वहीं फिर चिंटी उसे कहती है चिड़िया रानी तुम परेशान मत हो और रो मत, ऐसे तुम्हें देखकर चिंटू और परेशान हो जाएगा। तुम बस दुआ करो कि चिंटू का ऑपरेशन कामयाब हो जाए, वो बिल्कुल पहले की तरह देखने लग जाए। ओके, तुम परेशान मत हो। फिर चिंटी और चिड़िया रानी को नर्स कहती है कि आप लोग कमरे से बाहर आ जाएं ताकि हम चिंटू का ऑपरेशन करें। फिर वो दोनों बाहर निकलने लगते हैं। फिर चिंटी चल पड़ती है और चिड़िया रानी दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। वो बाहर वेटिंग रूम में बैठ कर इंतज़ार कर रहे होते और चिंटी देखती है कि चिड़िया रानी बहुत परेशान है। तो चिंटी से समझाती है कि चिड़िया रानी मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। देख लेना चिंटू बहुत जल्द ठीक होगा, फिर हम साथ में मिलकर खेलेंगे, पढ़ने जाया करेंगे और बहुत खुश रहेंगे। फिर चिड़िया रानी कहती है हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो। फिर भी उसे बार बार चिंटू की याद आती है और आंसू बहने लगते हैं। तो चिड़िया रानी को देखकर चिंटी भी बहुत परेशान होती है, लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाती है कि जो होगा देखा जाएगा। फिर कुछ देर बाद उन दोनों को कहा जाता है कि ऑपरेशन हो गया है। तो वो दोनों चिंटू के पास जाते हैं तो चिंटू को कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर चिंटी कहती है देखो चिंटू कितने आराम से सोया हुआ है और हम हलकान हो रहे हैं। खैर देखना जब वो उठेगा सब ठीक होगा। फिर चिड़िया रानी कहती है हाँ हाँ सब ठीक होगा। फिर वहीं थक कर चिंटी बैठ जाती है और उन दोनों की ऊँघने लगती है और उन्हें नींद आने लगती है। वहीं चिड़िया सो जाती है। चिड़िया रानी कहती है मैं कुछ देर सो जाती हूँ, तुम ध्यान रखो। वहीं थक हार कर चिंटी भी सो जाती है। काफ़ी देर तक बार बार उठकर देखती रहती है कि चिंटू उठा है कि नहीं। फिर चिंटी भी सो जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और रात हो जाती है। रात से रात होती जाती है और ऐसे ही रात गुजरकर सुबह में तब्दील हो जाती है। एक नई सुबह नई खुशियों का आगाज़ लेकर आती है और ये सुबह उनके लिए बहुत सी खुशियों वाली साबित होती है। जैसे ही सुबह होती है चिंटू की आंख खुलती है। वो उठ के देखता है कि चिड़िया रानी और चिंटी उसी के पास सोए हुए हैं और चिंटू इधर उधर देखकर नीचे
ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہیں اسے چنٹی دیکھ لیتی ہے۔ وہیں کچھ دیر میں چنٹی کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اٹھ کے دیکھتی ہے کہ چنٹو بیٹھا ہوا ہے یا پھر میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ تب تک چڑیا رانی اٹھ کر چنٹو سے پوچھتی ہے کہ چنٹو تم اٹھ گئے ہو، تمہاری کیسی طبیعت ہے؟ پھر چنٹی کو پتہ چلتا ہے کہ میں خواب نہیں سچ میں لگی۔ وہ چنٹو سے پوچھتی ہے کہ تم نے چائے پینی ہے؟ تو پھر یہ پوچھتے پوچھتے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ رونے لگتی ہے، اتنا روتی ہے۔ تو پھر چنٹو سے کہتا ہے چنٹی تم رو کیوں رہی ہو؟ دیکھو میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، اور پلیز تم رو مت، اب سب پہلے جیسا ہو گیا ہے، دیکھو نا، دیکھو تو صحیح۔ پھر چڑیا رانی بھی اسے کہتی ہے کہ رو نہیں، دیکھو چنٹو ٹھیک ہو گیا ہے اور چنٹو کھڑا بھی ہو گیا ہے۔ اور چنٹی پھر بھی روئے جاتی ہے، کہتا ہے چنٹو میں ٹھیک ہو گیا۔ وہ خوشی سے ناچنے لگتا ہے۔ تو اسے دیکھ کر چنٹی اور چڑیا رانی بھی خوش ہوتے ہیں اور خوشی میں جھومنے لگتے ہیں۔ پھر وہ تینوں بہت خوش ہوتے ہیں اور ناچتے ہیں، اور چنٹو کہتا ہے دیکھو دیکھو میں ٹھیک ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا، دیکھو چنٹی میں ٹھیک ہو گیا، چڑیا رانی تم بھی دیکھو نا، میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور میں بالکل پہلے جیسا ہو گیا، دیکھو نا۔ دیکھو میں ٹھیک ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا، میں ٹھیک ہو گیا۔